بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی مجھے وہ صورت دکھا دو جیسا کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جسے تم فوجیوں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا بہتر ہے آپ میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ بڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو دیکھا ایک مرد سیاہ لباس میں ہے جس کے بال کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ سے اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت سورہ اول میں نظر آئے اور فرمایا اے ملک الموت، اگر فوجی یہ صورت دیکھ لیں تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ سنت معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرت سے موقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقلمند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ اس کی خوشی میں 3 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام منتظر رہے، پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے، آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں توسیع کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں اور زیادہ بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ ہاں ایسا ہی کروں گا جیسے خواہشمند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ کو خبر دی، انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طلبگار نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حق تعالیٰ نے وہی فرمائی اور آپ کی دعا قبول کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور فقیر اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ طعام کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور اور نابینا شخص بھی آیا ہوا تھا جس کے ساتھ سہارا دینے کے لیے ایک شخص موجود تھا۔ وہ دسترخواں پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ اس کے منہ سے باہر آ جاتا۔ وہ دوبارہ لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک مرتبہ تو اس کا لقمہ پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا، پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپ اٹھا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے خدا سے دعا کی کہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو نے مقرر کر چکا ہے۔
کیونکہ اس حال کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے موقول ہے کہ جب خدا نے چاہا ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت ان کے پاس بھیجا۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم یا ابراہیم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ملک الموت، اور کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو، یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا خداوندہ تم نے سنا جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ حقہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات پسند نہ کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا خواہش مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور آپ علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہی آپ علیہ السلام کی روح مبارک عالم پروردگار کی جانب روانہ ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔